اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات کی ایک سیریز شروع کر رکھی ہے۔ آج ہم اس کے ایپیسوڈ نمبر 18 کے بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اس سے پچھلی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں پہ جا کر اس سے پچھلی کی تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ابو طالب کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت کمینہ دشمن ابو لہب خاندانی بنو ہاشم کا سردار بن گیا۔ اہل مکہ کی اسلام دشمنی میں مزید شدت آ گئی۔ سردار بنو ہاشم کی حیثیت سے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی تو برقرار رکھی، لیکن محض برائے نام۔ وہ سارا دن مکے میں گھومتا پھرتا رہتا، صبح و شام موقع بے موقع لات و مناتا اور عزا کی تعریفیں کرتے اس کا منہ نہیں تھکتا۔ اس کی اسلام دشمنی میں ذرا بھی کمی نہیں آتی، اگر آتی تو ابو جہل اسے مزید اکساتا اور نفرت کے بخار کو کبھی کم نہ ہونے دیتا۔ بدبخت ابو لہب لات و منات کی عبادت اس کے کسی کام نہ آئی اور بالآخر وہ اپنے ہی غصے کی آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ موت کے وقت وہ ایسی بیماری میں مبتلا تھا جس سے اس کا چہرہ پھول کر پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہو گیا تھا، اور آج اس کی روح جہنم کی آگ میں سب کے لیے عبرت کا سامان بنی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں اللہ کی طرف سے اپنی جہنمی ہونے کی وعید سن لی تھی۔ سورۃ لہب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی۔ وہ ایک شعلہ زن آگ میں پڑے گا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی، جو کہ لکڑیاں لاد کر لانے والی تھی۔ اس کی گردن میں رسی پڑی ہوگی، خوب بٹی ہوئی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی اسی کی طرح بد تھی۔ مجھے یاد ہے، حضرت بلال فرماتی ہیں، میں بچہ تھا اور ام جمیل چھتری لے کر غلاموں کی سزائیں دیکھنے آیا کرتی تھی۔ یہ وہ ہولناک مناظر تھے جن کو دیکھنے کا حوصلہ مردوں میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ بعد میں بخاردار جھاڑیوں کی گٹھریاں باندھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے جلایا کرتی تھی۔ اسلام دشمنی کی قدر مشترکی کی مناسبت سے باری تعالیٰ نے میاں بیوی کو جہنم میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی رکھا۔ ابو بکر کی آزمائش مکہ میں زندگی گزارنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا تھا، اور ان کے لیے تو تقریباً ناممکن، جن کا کوئی ولی وارث نہیں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود جن سختیوں سے دوچار ہو رہے تھے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ ہر روز ان کو ایذا پہنچانے کے لیے نئے ستم ایجاد کیے جاتے۔ ایک دن ایک راہگیر نے ان کے گھر کے دروازے سے ہاتھ بڑھا کر ان کا کھانا پکانے کے برتن میں نہایت بدبودار سڑے ہوئے گوشت کا لوتھڑا پھینک دیا۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں عبادت کر رہے تھے کہ عبد شمس کے عقبہ نے، جو کہ عثمان بن عفان کا سوتیلا باپ تھا، خون اور غلاظت سے آلودہ بھیڑ کی اوجڑی ان پر پھینک دی۔ وہ اسی حالت میں اس غلیظ اوجڑی کو ایک چھڑی کے سرے پر لٹکائے باہر آئے اور اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر زور زور سے پکارا، اے عبد مناف کے بیٹو، دیکھو، کیا اسی کو پشت پناہی کہتے ہیں؟ ایک دن وہ خانہ کعبہ سے گھر واپس آ رہے تھے کہ کسی شخص نے زمین سے خاک اٹھا کر ان کے چہرے پر پھینک دی۔ منہ، سر، آنکھیں سب مٹی میں اٹ گئیں۔ وہ اس کو دیکھ کر بھی کبھی بھی نہ بولے۔ کئی بار گلیوں میں ان پر اوپر کی منزلوں سے کوڑا بھی پھینکا گیا۔ میرے محسن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بھی حد درجہ بہت ہی مشکل تھا۔ اسلام لانے سے پہلے وہ مکہ کی ایک نہایت بااثر اور بارسوخ شخصیت کے مالک تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح لوگ ان سے خائف نہیں تھے، لیکن ان کے روحانی مرتبے اور خوش اخلاقی کی وجہ سے سارے شہر میں ان کا بڑا احترام کیا جاتا۔ اسلام لانے کی دیر تھی کہ شہر کا شہر ان کا دشمن ہو گیا، اور لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی سب دشمنی کے شمار کیے جاتے تھے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں زیادہ کچھ بھی نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ وہ خود صرف نہ مسلمان ہو گئے تھے بلکہ انہوں نے بقول قریش اور بھی بہت سارے لوگوں کو ورغلایا تھا اور مسلمان کیا تھا۔
اسود بن نوفل کے اسلام لے آنے کے بعد تو ابو بکر کے خلاف نفرت کی شدت بہت بڑھ گئی تھی۔ ایک دن خود نوفل نے، جو کہ ختیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے، ابو بکر اور طلحہ پر حملہ کروا دیا۔ کچھ لوگوں نے ان دونوں کو پکڑا اور سر سے پیر تک رسیوں سے جکڑ کر بازار میں پھینکوا دیا۔ یہ سب کچھ سب کے سامنے سر بازار ہوتا رہا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے قبیلے کے کسی فرد نے اسد قبیلے والوں سے مزاحمت نہیں کی اور کھڑے کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے قبیلے کے ان دو سربرآوردہ لوگوں کو اسلام لانے کی بنا پر اپنی حمایت سے خارج کر دیا تھا۔ ایسے اور بھی کئی حادثے رونما ہوئے تھے۔ میرا سابقہ امیہ آقا تو ابو بکر پر ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ بنو جحم کے محلے میں ابو بکر کا گھر اس کے پاس ہی تھا۔ آئے دن آتے جاتے کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کرتا۔ آخر ایک دن ابو بکر نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابو بکر بحیرہ حمر کے سفر کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے تو راستے میں ان کی ملاقات ابن الزغنہ سے ہوئی، جو کہ مکہ سے تھوڑی دور صحرا میں چند چھوٹے چھوٹے قبیلوں کا مشترکہ ایک قبیلہ تھا، سردار تھا اور ابو بکر سے اچھی طرح واقف بھی تھا۔ اس نے مکہ میں ان کی بڑی شان و شوکت بھی دیکھی تھی۔ انہیں اس طرح برے حال سے دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا۔ اس کے متعدد سوالوں کے جواب میں ابو بکر نے صرف اتنا ہی کہا کہ مجھ پر میرے شہر والوں نے بہت ستم ڈھائے ہیں اور میں مجبور ہو کر مکہ سے نکل آیا ہوں۔ اب میری یہی تمنا ہے کہ زندگی کے باقی دن کہیں یاد الہی میں گزار دوں۔ ابن الدغنہ نے حیران ہو کر پوچھا، ایسے کیسے ہو گیا ابن ابو قحافہ؟ تم تو اپنے قبیلے کے سر کا تاج ہو، راست باز، بے بسوں کے مددگار، غریبوں مسکینوں غم گسار، تمہارے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا؟ تم واپس مکہ میں چلے جاؤ میرے ساتھ میری پشت پناہی میں۔ مکہ والوں کو اس بدوی سردار کا بڑا لحاظ تھا۔ انہوں نے اس کی پشت پناہی کو تسلیم تو کر لیا، لیکن ساتھ ہی ایک شرط بھی رکھ دی، وہ یہ کہ ابو بکر اپنا اسلام اور اپنی باتیں اپنے گھر میں ہی رکھے، شہر کے بچوں بچیوں کو گمراہ نہ کرے۔ ابن الدغنہ نے بھی اس بات پر زور تو دیا تو ابو بکر نے اس کی پناہ وہ واپس کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر پابندی لگا دی گئی۔ انہیں کسی اجتماع سے خطاب کرنے کی اجازت نہ دی تھی۔ یہ مشرکین مکہ کے سرداروں کا فیصلہ تھا۔ اس صورتحال میں وہ خود بھی مکہ سے ہجرت کر کے کسی اور شہر جا بسنے کے بارے میں سوچنے لگے تھے، کوئی ایسا شہر جہاں کے لوگوں کے دل اتنے سخت نہ ہوں، نفرتیں اتنی گہری نہ ہوں، غصے میں اتنی شدت نہ ہو۔ وہ جو خالق کے کائنات کے اتنے پیارے تھے، مکہ کے گلی کوچوں میں ایک پل کے لیے بھی کبھی بھی محفوظ نہیں تھے۔ وہ اکثر سوچا کرتے تھے کہ وہ طائف چلے جائیں۔ مکہ میں جنوب میں ایک سرسبز پرفضا شہر جو کہ ایک پہاڑی پر آباد تھا، صحرا کی جھلسا دینے والی حدت سے دور، پھلوں باغوں، شہد کی مکھیوں اور تتلیوں کا شہر۔ اس شہر میں لات کی پرستش ہوتی تھی جو کہ بت تھا۔ آخر ایک دن انہوں نے طائف کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ طائف مکہ سے تقریباً 70 میل دور تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید کو ساتھ لے کر پا پیادہ وہاں کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکے کا یہ تاجر جو ایک زمانے میں کئی تیز رفتار اونٹوں کا مالک تھا، آج اللہ کی راہ میں خرچ کر کر کے اتنا مفلس ہو گیا تھا کہ اس کے پاس سفر کے لیے کوئی سواری نہیں تھی۔ اس کرتے پر جو اس نے پہن رکھا تھا جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک رومال تھا جو چہرے کو اڑ اڑ کر پڑنے والی گرم ریت سے بچانے کے کام آتا تھا۔ اس لباس میں وہ اتنے حسین لگ رہے تھے کہ میں نے کسی کو کسی لباس میں ان سے خوبصورت کبھی بھی نہیں پایا۔ یہ پھٹے پرانے کپڑے ان کے بدن پر زر تار پوشاک کی طرح سجے ہوئے تھے۔ جب وہ اس بستر و سامانی کے عالم میں رخصت ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ ان کا اس طرح جانا مناسب نہیں ہے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہونے چاہیے۔ چنانچہ ہم ان کے پیچھے پیچھے گئے اور تھوڑی دیر میں انہیں جا لیا۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو واپس بھیج دیا۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے سے اٹھتے تھے۔ سفر کے لیے صحرا عرب کی روایتی ناسازگاری اور ناموافقت، دھوپ کی جھلسا دینے والی تپش، باد سموم، راستے کے کئی ناگہانی خطرات، کبھی راستے میں کنویں بھی سوکھے ملتے تھے اور پھر سب سے زیادہ دشمنوں کا خوف۔ ہزار باتیں تھیں جن کا رہ کر خیال آتا تھا۔ ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے۔ 2 ہفتے بعد جب وہ واپس آئے تو پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ کمزور، نحیف، سارے بدن پر رستے ہوئے زخم، بڑی مشکل سے قدم اٹھا رہے تھے۔ آتے ہی ہاتھ کے اشارے سے پانی مانگا، پانی پی کر خاموشی سے اندر چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ نہ انہوں نے کچھ کہنا مناسب سمجھا، نہ ہمیں ہی کسی سوال کی جرت ہوئی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں تمام ماجرا سنایا۔
وہ خیر و عافیت سے طائف پہنچ گئے تھے۔ راستے میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ سیدھے عمر بن امیہ کے بیٹوں سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے۔ عمر کے 3 بیٹے طائف کے سب سے بااثر سردار تھے۔ وہ ان کے یہاں پہنچے تو دربار سے لگا ہوا تھا۔ تینوں بھائی گدوں پر بیٹھے تھے، سامنے انواع و اقسام کی اشیاء کھانے کے لیے رکھی ہوئی تھیں، شراب کا دور چل رہا تھا۔ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت حقارت سے دیکھا، اس انداز سے گویا کوئی کھیل ہاتھ آ گیا ہے اور اب تفریح رہے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو ایک بھائی بولا، اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے تو میں کعبے کے معلقات نوچ کر پھینک دوں گا۔ دوسرا گستاخانہ انداز میں کہنے لگا، اللہ کو تم سے بہتر کوئی نہیں ملے تھا۔ تیسرا بھائی کم شکی القلب نہ تھا، اس نے تو بات ہی ختم کر دی۔ اس نے کہا، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو ہمارا منصب نہیں ہے کہ ہم تم جیسے فرشتوں سے بات کر سکیں، اور اگر تم رسول نہیں ہو تو تم جھوٹے اور فریبی ہو، اس صورت میں بھی ہمیں تم سے بات کرنا نہیں چاہیے۔ نعوذ باللہ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کنکر پتھر جو کہ ہاتھ میں آیا اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکنے لگے۔ ان کے حواری بھی اس شغل میں ان کے شریک تھے۔ محلے کے بچے بھی شامل ہو گئے، چیختے چلاتے طوفان برپا کرتے بچے جنہیں کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بہت بڑی تفریح سمجھ کر ان پر پتھروں کے وار کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ زخموں سے نڈھال وہاں سے جان بچا کر نکلے اور صحرا کی راہ لی۔ اس دن کے بارے میں وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وہ ان کی زندگی کا بدترین دن تھا۔ اس دن پر ان پر صرف ایک کرم ہوا، جب وہ شہر سے باہر صحرا کی طرف جا رہے تھے تو فصیل شہر سے باہر ایک باغ میں عداس نامی ایک عیسائی غلام کام کر رہا تھا۔ اس نے ان کی یہ حالت دیکھی تو انگوروں کا ایک خوشہ انہیں لا کر کھلا دیا۔ کیا خوش نصیب انسان تھا عداس، جس نے انگوروں کے ایک خوشے کی عوض جنت کا سودا کر لیا۔ زندگی کتنی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور حادثات کسی کے لیے کتنے خوش آئندہ ہو سکتے ہیں۔ سوچا جائے تو جنت کا راستہ طویل بھی ہے اور مختصر بھی۔ مجھے نہیں پتا کہ عداس کا راستہ کون سا ہے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے آج بھی بڑا پیار ہے۔ سب سے برا دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ پر تھی، اس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس وفد میں کئی نوجوان بھی تھے، معاذ بن عمر شہید احد، عمر بن جموع کے بیٹے، اور ایک نوجوان ان کا نام بھی معاذ تھا، 17-18 سال کی عمر۔ کیا سجیلا نوجوان تھا، مجھے اس کا وہ چہرہ آج تک یاد ہے، روشن سی آنکھیں، سرخ و سفید رنگ، چہرہ ایسا شگفتہ جیسے کوئی پھول کھلا ہو، دانت اتنے چمکدار کہ نور کی شعائیں پھوٹتی تھیں۔ یہ معاذ بن جبل ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے بعد میں ہماری بڑی بڑی صحبتیں رہیں۔ وہ اسلام کے اتنے جید عالم بنے کہ امام الفقہاء اور امام العلماء کہلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ معاذ قیامت کے دن علماء کے امام ہوں گے، اسی مناسبت سے انہیں امام العلماء کا لقب ملا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک بار کہا تھا کہ اگر معاذ بن جبل نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جائے۔ سفر شام میں جابیہ کے مقام پر جہاں میں موجود تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا، جسے فقہ سیکھنا ہو وہ معاذ کے پاس چلا جائے۔ یہ تھی بیت عقبہ ثانی، جو کہ عقبہ کے مقام پر پہاڑیوں کے درمیان دریا کی ایک سوکھی گودی میں لی گئی تھی، لیکن مجھ سابق غلام کا خیال ہے کہ ہم اس رات عقبہ کی کسی گھاٹی میں نہیں بلکہ رب ذوالجلال والاکرام کی رحمتوں کے جوار میں بیٹھے تھے۔ عقبہ کی اس بیعت کے بعد ہماری تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اب ہم ایک ٹولہ، ایک گروہ، ایک جماعت نہیں بلکہ ایک قوم اور ایک ملت تھے۔ سوئے مدینہ میں امیہ کا سیاہ فام سابق غلام اب انسانوں کے ایک ذمہ دار قائد تھا۔ میں جب یہ سوچتا ہوں تو دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مجھے تکبر نہ دے۔ مکہ سے ہجرت کا معاملہ تھا، اس وقت جب ہر شخص ہمارے خون کا پیاسا دکھائی دیتا تھا۔ شیر کے منہ سے نوالنا چھیننے والی بات تھی۔ ایک مہم کے لیے مجھے قائد چنا گیا، چھپ چھپا کر مکہ سے نکلنا تھا اور چھپ چھپاتے مدینہ پہنچنا تھا۔ اس ذمہ داری کے لیے ایک سابق غلام سے بہتر قائد اور کون ہو سکتا تھا، کیونکہ غلام کے تو خون ہی میں فرار کی خواہش شامل ہوتی ہے۔ ایسی مہم کی کامیابی کا انحصار قائد کی صلاحیتوں کے علاوہ دو اور باتوں پر بھی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ منزل مقصود کتنی خوش آئند اور پرکشش ہے، اور دوسری یہ کہ جس عذاب سے فرار مطلوب ہے وہ کس حد تک جان لیوا ہے۔ ہماری منزل مقصود مدینہ تھی، شمال کا ایک خوبصورت شاداب شہر،
اور جس کے خوف سے ہم فرار چاہتے تھے وہ تھا۔ ابو جہل جب مہم کے لیے حالات اتنے سازگار ہوں تو میری کامیابی یقینی تھی۔ آگ اگلتا ہوا پھنکارتا ہوا ابو جہل جیسا ابلیس پیچھے لگا تو کون ہے جو جان کی بازی نہیں لگا دے گا۔ مکہ سے مسلمانوں کی ہجرت کا فیصلہ ہو چکا تھا، سب کو مدینے جانا تھا۔ حکمت عملی یہ تھی کہ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی وقت صحرا میں نکل جائیں اور الگ الگ راستوں سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچ جائیں۔ ہر ٹولی کی ہجرت کی رات اور وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی متعین فرما رہے تھے۔ یہ سب کام انتہائی احتیاط اور رازداری سے کیا جا رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی ہمت بڑھاتے تھے اور ان کے زاد سفر کا انتظام بھی کرتے تھے۔ ان کو سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ دشمن کہیں صحرا میں مسلمانوں کو گھیر کر ان کا قتل عام نہ کر دیں۔ ہمیں حکم ملا تھا کہ ہماری ٹولیاں فاصلے فاصلے سے چلیں اور جب تک یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ اب دشمن کی دسترس سے ہم باہر ہیں تب تک کسی جگہ پہ اکٹھے نہ ہوں۔ ہر ٹولی کا ایک قائد مقرر کیا جاتا تھا۔ مجھے بھی حضور اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹولی کا قائد بنا دیا تھا، 6 مرد، 2 عورتیں اور 3 بچے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بچے کو گود میں اٹھایا اور 1 میل تک ہمارے ساتھ مکہ سے باہر آئے اور ہمیں دعاؤں کے ساتھ رخصت کر کے واپس چلے گئے۔ میں سوچتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ پر بڑا اعتماد تھا۔ خوشی کے مارے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ مجھ میں وہ جرأت پیدا ہو گئی تھی کہ اگر شیر بھی سامنے آتا تو میں نہتتا اس سے لڑ پڑتا۔ میں غلام ابن غلام بلال انسانوں کا سربراہ بنا دیا گیا تھا۔ مکہ سے مدینہ تقریباً 250 میل دور ہے۔ اگر اونٹوں میں یہ سفر کریں تو تقریباً یہ 9-10 دن کا سفر بنتا ہے۔ بچے ساتھ ہوں تو پھر 11-12 دن کا بن جاتا ہے۔ دونوں شہروں کا درمیانی صحرا کرن یا ہاکرون سے اگر ہم فاصلہ لے کر لکھیں تو وہ کافی زیادہ طویل بنتا ہے، اور یہاں پہ ہوائیں جو ہے وہ ہمارے قدموں کے نشان کبھی نہ مٹا سکی۔ سب کے نقش قدم ریت سے ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ ہم اور تھے سب سے مختلف، سب سے جدا، ہم خاص لوگ تھے۔ ہم اپنے ساتھ تجارت کا سامان نہیں، اللہ کی سونپی ہوئی ذمہ داری لے کر جا رہے تھے۔ جب تک دنیا میں گھڑیاں چلتی رہیں گی، جب تک وقت کی گردش جاری رہے گی، ہمارے نقش قدم قائم رہیں گے۔ ہواؤں کے تیز تیز جھٹکے بھی، ہواؤں کے تیز تیز جکھڑ بھی انہیں نہیں مٹا سکیں گے، اس لیے کہ ہم اسلامی تقویم کے پہلے سال کے نقیب تھے۔ وقت کی ابتدا ہی ہمارے قدموں کی چاپ سے ہوئی۔ سخت گرمی کا دن تھا، مہینہ، صحرائی سفر کے لیے سال کے بدترین دن، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سفر آسان کر دیا تھا۔ کوئی باد سموم کا جھونکا ہم تک نہیں پہنچا، کوئی طوفان باد ہم سے نہیں ٹکرایا، کسی نے ہمارا پیچھا نہیں کیا۔ مطلع صاف تھا اور ستارے ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ 5ویں دن ہمیں دور افق کے پاس چند بدوی نظر آئے، 3 یا 4 جو فوراً ہی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک دن بچوں نے ریت پر بیٹھے ہوئے ایک شتر مرغ کو اٹھا دیا۔ میں اس کے پیچھے لپکا کے شکار کر کے کھائیں گے، مگر اس کے تعاقب میں ریت پر گر پڑا اور وہ غائب ہو گیا۔ بچے دیر تک میری حالت پر کہہ کے لگاتے رہے، بس اس کے علاوہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ چھوٹی چھوٹی بیماریاں لگی رہیں۔ گرمی کے سفر میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے۔ تینوں بچے باری باری بیمار پڑتے رہے، لیکن بیماری میں جب ہم انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے تو ساری بیماری بھول جاتے۔ ہمارے ایک ساتھی کے پاؤں میں زخم تھا جو خاصا بگڑ چکا تھا۔ 3 دن تک وہ پیدل چلتا رہا اور اس نے اپنی تکلیف ہم سے چھپائے رکھی۔ چوتھے دن میں نے اس کے پاؤں کا درد اس کی چال میں نہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جیسے ہی اسے یہ احساس ہوا کہ مجھے اس کی تکلیف کا علم ہو گیا، اس نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ وہ ہم سے بہت آگے نکل گیا۔ صبر و استقامت کے اس بے مثال مظاہرے کی اس پر کیا گزری ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جو اپنے بندوں کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ہمیں اس کے پیچھے دوڑ کر اس کی سماجت کرنا پڑی کہ وہ ہمارے ساتھ چلے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے پاؤں کی تکلیف کا ذکر کرے، لیکن جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو اس کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا اور وہ ایک ٹانگ سے اچھل اچھل کر چل رہا تھا۔ یہ تھی مکہ سے میری رخصت، یہ تھی مکہ سے میری ہجرت اور ہجرت حبشہ۔ محترم سامعین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 18 یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ جلد ہی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت دیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 19 لے کر حاضر ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل آسک دیکھیے گا۔
اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔